السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. 3 خبریں یا موضوعات ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لطیفہ ہے اور دوسری جو رانا ثناءاللہ نے لندن میں جس قسم کی گفتگو کی ہے. میں تو ذاتی طور پر ایسی گفتگو کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ اب وہ وزیر داخلہ ہیں اور انہوں نے جو دھمکیاں دی ہیں، لندن میں وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، اس پر بات کی جائے گی. لیکن میرا خیال ہے سب سے پہلے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل خبر وہ یہ ہے کہ اب جو کرونا وائرس کا ایک نیا ویریئنٹ یا نئی قسم اومیکرون نامی جو تیزی سے پھیلنے والی جو قسم ہے، اس کا بھی اگلا کوئی لیول کا جو ویریئنٹ ہے وہ آ گیا ہے، جس کو B2 کہا جاتا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ویریئنٹ جو ہے وہ اس کا انکشاف ہو چکا ہے کراچی میں اور سندھ کے دیگر علاقوں میں. خاص طور پر وہ لوگ جو مختلف ممالک سے سفر کر کے آئے ہیں، یہ ان میں اس کی علامات پائی جاتی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اب وہی مطلب ایک تو اس کو BA2 کا نام دیا گیا ہے، اس سے بھی اگلی قسم ہے اور اس کا ایک کیس جو ہے سامنے ابھی تک آیا ہے، وہ بھی سندھ میں. جگہ کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن اس کی قسم کا نام ہے BA2.12.1. اب یہ جو ہے یہ اس وائرس کی جو سائنٹیفک نام ہے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، لیکن وزیر اعظم نے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے 2 دن پہلے ہی، بلکہ پیر کے دن، یہ جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر تھا جس کو ختم کر دیا گیا تھا، تحلیل کر دیا گیا تھا سابق حکومت کی جانب سے، اور شاید وجہ یہ سمجھی گئی تھی کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو رہا ہے. لیکن اب یہ جو نئی قسم سامنے آئی ہے، بتایا یہ گیا کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جن لوگوں نے قطر سے پاکستان میں سفر کیا ہے اور ان میں یہ ویریئنٹ پایا جا رہا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ اس کا اوریجن جو ہے وہ چائنا ہے، چائنا کا جو شہر شنگھائی ہے وہاں سے. اب ظاہر ہے چائنا سے لوگ پوری دنیا میں جاتے ہیں، اس طرح مڈل ایسٹ سے لوگ پاکستان میں آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں، اور خاص طور پر سردیوں کے موسم میں. بہرحال یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے. اللہ سے امید اور دعا یہی ہے کہ یہ زیادہ تیزی سے نہ پھیلے کہ ہم کسی اور ایسی تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہے. اب آتے ہیں جناب ایک لطیفے کی جانب. لطیفہ کیا ہے کہ آج میں عمران خان کا ایک جلسہ سن رہا تھا شاید مردان میں، اور اس جلسے میں جتنا جلسہ میں نے سنا، اس میں ایک موقع پر عمران خان فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیسرے مرحلے پر ہم اپنے نوجوانوں کی کردار سازی کریں، ان کے کرداروں کو بہتر بنائیں. تو آپ یقین کیجئے میں بے ساختہ ہنس پڑا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی کردار سازی آپ نے اس قوم کے نوجوانوں کی ہے، وہ آپ ان نوجوانوں کے والدین سے پوچھیں، چاہے ان نوجوانوں میں لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، مرد ہیں یا خواتین ہیں. آپ ان کے گھر والے، ان کے والدین سے پوچھیں، ان کے اہل محلہ سے پوچھیں، جس قسم کی کردار سازی آپ نے قوم یوتھ کی ہے یا پاکستانیوں کی ہے، کہ اب بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو چکی ہے. کسی کو گالی دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ تمام اس قسم کی کردار سازی اگر آئندہ بھی آپ نے کرنی ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی کردار سازی کی توفیق مزید نہ دے. اب بات کرتے ہیں رانا ثناءاللہ کی. رانا ثناءاللہ آج کل لندن میں ہے. لندن میں انہوں نے
اپنے ہوٹل جہاں پہ انہوں نے قیام کیا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے کچھ صحافیوں سے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے دوران جب ایک جرنلسٹ نے، صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ کے اوپر ایک کیس بنا ہوا تھا 15 کلو ہیروئن کا، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، اور اب مجھے پتہ ہے کہ وہ کیس میرے اوپر کس نے بنایا تھا، کس کی ایما پر بنایا تھا، اور وہ سب سے پہلے اس وقت کے جو مشیر تھے وزیر اعظم کے، اس وقت کے وزیر اعظم یعنی عمران خان کے جو مشیر تھے شہزاد اکبر، رانا ثناء اللہ کے بقول یہ ہیروئن وہ پہلے لے کر گئے اسلام آباد پولیس کے پاس، اور ان سے کہا کہ جی یہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں رکھنی ہے یا ان پر یہ ڈالنی ہے، جس طرح پولیس کا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن پولیس نے اس سے انکار کر دیا، جس کے بعد رانا ثناء اللہ کے مطابق ANF یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس کو استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں کہ ڈائریکٹ جو یہ چیزیں، یہ جو احکامات تھے یہ اس وقت کے وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے تھے کہ کچھ بھی ہو رانا ثناء اللہ کے اوپر ایسا کیس بناؤ کہ یہ 8-10 سال باہر نہ آ سکے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مقدار میں اگر آپ سے ہیروئن برآمد ہو جائے تو اس کی سزا تو موت بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، اب رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ میں پہلے تو ثبوت اکٹھے کروں گا، پھر میں پوچھوں گا شہزاد اکبر سے اور عمران خان سے کہ آپ یہ ہیروئن کہاں سے لے کر آئے ہیں، اور میں ان کو گرفتار کروں گا۔ یہ رانا ثناء اللہ کے الفاظ تھے کہ میں دونوں کو گرفتار کروں گا۔ ظاہر ہے شہزاد اکبر تو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، لیکن یہ ANF یا اینٹی نارکوٹکس جو منشیات کی جو کیسز ہیں، اس میں آپ دیگر ممالک سے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں، انٹرپول سے درخواست کر سکتے ہیں، اور ایسے شخص کو آپ اپنے وطن یعنی پاکستان بلا بھی سکتے ہیں۔ اور دوسری دھمکی جو انہوں نے دی ہے وہ انہوں نے، جس کو رانا ثناء اللہ خود پنڈی کا شیطان کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس شخص نے بے شمار مرتبہ اس قسم کے بیانات دیے ہیں کہ میں نکل جاؤں گا اور جلا دو، آگ لگا دو، لڑا دوں گا، قوم خون ریزی کی طرف جا رہی ہے، ملک میں بدامنی اور خانہ جنگی ہو جائے گی، اور یہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو وارننگ دیتا ہوں اپنی زبان قابو میں رکھے، ورنہ میں اس کے لیے اس کے گھر سے نکلنا عذاب بنا دوں گا، اجیرن کر دوں گا۔ اور اس سے مراد ان کی یہ تھی، انہوں نے پھر بعد میں اس کی وہ بھی کی کہ اگر وہ اس طرح کی جلوس لے کر گھروں سے نکلیں گے تو پہلے ان کے گھروں میں ان کو نظر بند کیا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس۔ یہ یورپ میں، امریکہ میں بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو تشدد کی جانب اکسائیں، ورغلائیں کہ یہ نکلو، گراؤ، جلاؤ۔ یہ پاکستان ہے نا، پاکستان میں تو میرا خیال ہے 100 تقریریں تو مجھے یاد ہوگی جس میں شیخ رشید نے اس قسم کے الفاظ القابات استعمال کیے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں شیخ رشید سے کہہ دیا ہے کہ شیخ رشید اب تم اپنا منہ سنبھال کے بات کرنا۔ اور ایک اور بات ہے، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں، کہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جس میں عمران خان اور کچھ PTI کے لیڈروں کی گرفتاری بھی شامل ہے، اور شیخ رشید کی گرفتاری بھی شامل ہے، اگرچہ وہ PTI کا حصہ نہیں ہے۔ وہ اس کی اپروول بھی لی گئی ہے، جو وہاں پہ نون لیگ کے قائد ہیں میاں نواز شریف، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کی معیشت سے کھیلتا ہے، پاکستان کے امن و امان سے کھیلتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن کے جتنے کیسز میں جن لوگوں کا نام آئے ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، لانگ مارچ کی جنہوں نے کال دے رکھی ہے یعنی عمران خان اور PTI کی جانب سے، آپ دیکھیں گے ان دنوں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر جائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔